Many people say that this is haram because the Prophet never do it. And anything that the Prophet do not do, we do it, is a bid'ah. And their dalil is this verse which says, Al-yawma akmaltu lakum dinukum. So my question is it gamo haram or not? بسم السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ 12 ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس مبارک مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا بھر کے مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار مختلف انداز سے کرتے ہیں۔ اس مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کچھ لوگ میلاد کی محفل سجاتے ہیں، کچھ لوگ اجتماع کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بیان کرتے ہیں، کسی جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے متعلق بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ دوستو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار غلط طریقے سے کر رہے ہیں؟ کہیں ہم لوگ ایسا کر کے گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں جب ہم 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں تو ہم غلط کرتے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم 12 ربیع الاول کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سالگرہ کا کیک کاٹ کر غلط کر رہے ہوں؟ دوستو یہ سوالات دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے درمیان بحث کا باعث بنتے ہیں۔ تمام مسلمان ان سوالوں کی تلاش میں ہیں کہ کیا عید میلاد النبی منانا، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سالگرہ کا کیک کاٹنا، کیا دین اسلام کی روشنی میں جائز ہے یا نہیں؟ دوستو تمام مسلمانوں کے لیے یہ سوال بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس وجہ سے مسلمانوں کے درمیان بہت سی بحث و مباحث ہوتی ہے۔ دوستو ہماری آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے۔ ایک انگریز نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اس کے متعلق سوال پوچھا۔ اس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ پر کیک کاٹنا کیسا ہے اور دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس لڑکے نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میرا تعلق گیمبیا سے ہے۔ گیمبیا اور اس کے پڑوسی ممالک سینیگل کے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ مناتے ہیں اور بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ایسے سالگرہ منانا حرام ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی سالگرہ نہیں منائی۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی اگر وہ ہم کریں تو بدعت ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ کیا ہم سالگرہ منا سکتے ہیں؟ دوستو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ سب لوگ جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا مطالعہ بہت وسیع ہے اور وہ اس سوال کا بہترین جواب دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مائکروفون کے سامنے آتے ہی فرمایا کہ بھائی نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیے اگر وہ کام آج کے دور میں مسلمان کرتے ہیں تو حرام ہے، بدعت ہے۔ ایسا کہنا غلط ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میں پینٹ کوٹ اور سوٹ پہنتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لباس نہیں پہنا، تو یہ کہنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لباس نہیں پہنا اگر آپ پہنتے ہیں تو یہ حرام اور بدعت ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ حرام تو وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جو یہ پیغام دیتی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ منائی جائے۔ قرآن پاک میں اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ جہاں تک میرا علم ہے قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ منانے کا حکم دیتی ہو یا کہیں پر کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ منائی جائے۔ ایسا کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، بلکہ یہ کام عیسائی کرتے ہیں۔ عیسائی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ مناتے ہیں کیونکہ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن بائبل سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ معلومات لینے کا دوسرا طریقہ قرآن پاک کے بعد یہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی موقع پر بتایا ہو
ہو، اور وہ ہمیں صحیح احادیث کی صورت میں ملتا ہے، لیکن کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ منائی جائے۔ قرآن پاک اور صحیح احادیث کی روشنی میں سالگرہ منانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ کہیں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ منانے کی ہدایت نہیں دی گئی ہے۔ دین اسلام میں تعلیمات حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک، صحیح احادیث، اور اگر اس کے بعد کوئی معلومات کا ذریعہ ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کا طرز عمل ہے، لیکن کسی بھی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ نہیں منائی ہے۔ اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا طرز عمل ہے، چاروں خلفائے راشدین نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ نہیں منائی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ منانا دین اسلام میں نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سالگرہ اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار سالگرہ کا کیک کاٹ کر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، لیکن کیا ایسے مسلمانوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ سوال حال میں موجود تمام لوگوں سے پوچھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں اور دوسری جانب دنیا بھر کے تمام مسلمان شامل ہوں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن زیادہ ہے، ان کی بات کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہیں، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ نہیں منائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں منائی، تو ہم مسلمان کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ مناتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ کسی بھی موقع پر کسی صحابی کی جانب سے سالگرہ کے متعلق کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ اگر سالگرہ کے متعلق کوئی حدیث ہے تو مجھے بھی لا کر دکھاؤ، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ منانا شروع کر دوں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ دین اسلام کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ نہیں منانی چاہیے اور نہ ہی کیک کاٹنا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ دراصل لوگ اپنے طریقے سے تبدیلیاں کر کے اس میں جدت لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جدت ضرور لائی جائے اپنے گھر میں، اپنی گاڑی وغیرہ میں، لیکن دین اسلام میں کوئی جدت لانے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ ایسا کرنا بدعت ہوگا، کیونکہ آپ دین اسلام میں تبدیلی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اگر کوئی بدعت کرتا ہے تو وہ جہنم میں اپنے لیے ایک نشست پکی کر لیتا ہے۔ لہذا جب بھی دین اسلام کی بات ہو تو قرآن پاک، صحیح احادیث، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین، خلفائے راشدین اور ان کے طرز عمل کو دیکھنا چاہیے۔ اور اس سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ نہیں منانی چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ منانا بدعت ہے اور بدعت کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اور 12 ربیع الاول وہ تاریخ ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اسی دن اس دنیا سے رحلت فرمائی، اس لیے اس دن سالگرہ منانا مناسب نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں پر اپنی بات مکمل کر لی تھی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔